بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکیہ میں بلدیاتی انتخابات سے چند روز قبل فیوچر پارٹی کے سربراہ احمد داؤد اوغلو نے اپنے سابق اتحادی صدر رجب طیب اردوان کو اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ کی پٹی میں جنگ سے نمٹنے کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے چند روز قبل ان پر امریکہ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ملی بھگت کا الزام بھی لگایا تھا۔ فیوچر پارٹی کے سربراہ، جو پہلے دوستوں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی سے وابستہ تھے، چند روز پہلے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے بیان میں صدر رجب طیب اردوان پر سیاسی بے حیائی اور منافقت کا بھی الزام لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اردوان غزہ جنگ میں لفظی باتیں کرتے ہیں، ان کے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کو ترکیہ کی برآمدات، خاص طور پر ہوا بازی کے ایندھن کا تسلسل جو جنوری میں اپنے عروج پر پہنچ گیا، رمضان کے دنوں میں غزہ میں نسل کشی جاری ہے، اور رجب طیب اردوان کے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی برقرار ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور نیتن یاہو کے درمیان اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی ملاقات کے منٹس کے انکشاف کا مطالبہ کرتے ہوئے اردوان پر الزام لگایا کہ انہوں نے نیتن یاہو سے اسرائیل کے ساتھ تجارت منقطع نہ کرنے کے وعدے کیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترک صدر رجب طیب اردوان آج جو کچھ کر رہے ہیں وہ غزہ اور مظلوموں کے ساتھ ایک تاریخی غداری ہے۔ دوسری طرف دوستوں، بتایا جا رہا ہے کہ داؤد اوغلو اتوار کو ملک میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں عرب ووٹروں کو متاثر کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے رجب طیب اردوان اور اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات پر تنقید کر رہے ہیں۔ روس کے خلاف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے کی خواہشمند یوکرین کے صدر کو جنگ میں شکست نظر آنے لگی ہے۔ کہا ہے کہ امریکہ نے امداد نہ دی تو یوکرینی فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑ جائے گی۔ یوکرین کے صدر نے یہ بات امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے تعاون نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوکرین دفاع سے محروم رہ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے پاس پیٹرائٹ میزائل نہیں ہوں گے، الیکٹرانک جامنگ آلات نہیں ہوں گے، 155 ملی میٹر آرٹلری گولے نہیں ہوں گے۔ یوکرینی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس صورت میں فوج واپس لوٹ آئے گی، قدم بے قدم پسپائی اختیار کر لے گی۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین کے پاس دفاعی نظام نہیں ہے، وہ یہ نظام بنا رہا ہے، اور اس کے پاس میزائلوں کی بھی شدید کمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرینی فوج پسپائی سے بچنے کی راہ تلاش کر رہی ہے۔ اگر محاذ پر صورتحال مستحکم رہی تو اس صورت میں یوکرین دفاع کے لیے نئی بریگیڈز کو تیار اور مسلح کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے موسم گرما میں یوکرین کی جانب سے حملے کی کوشش ناکام رہی تھی۔ حماس اور جہاد اسلامی کے سربراہان کا کہنا ہے کہ جارحیت کے خاتمے، قابض فوجوں کے انخلا، مہاجرین کی اپنے گھروں میں واپسی اور غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حماس اور جہاد اسلامی کے ان سربراہان نے فلسطینی عوام کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے ٹھوس موقف اور ان کی امداد کی حمایت کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن، عراق اور جنوبی لبنان میں استقامتی فرنٹ کی کارروائیاں ہماری یکجہتی اور یکسوئی کو ظاہر کرتی ہیں، جو ثابت کرتی ہیں کہ فلسطینی عوام قابض رجیم کے مقابلے میں تنہا نہیں ہے۔ انہوں نے اس امر کا بھی اعلان کیا کہ صہیونی رجیم کی عسکری امداد کا تسلسل اور اس رجیم کے جرائم کی سیاسی پردہ پوشی کرنے کا مطلب غزہ میں ہونے والے جرائم میں امریکہ کا شریک ہونا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے بہت جلد تحریک شروع کر رہے ہیں۔ تحریک کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز پر جس طرح دباؤ ڈالا گیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، یہ اب سپریم کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہائی کورٹ کے ججز کو مکمل تحفظ فراہم کریں۔ ہائی کورٹ کے معزز ججز کی توہین میں شہباز شریف کا مکمل ہاتھ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانی شہری اور قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ مفاہمت نہیں مزاحمت کا وقت ہے، ہمیں قانون کی بالادستی کے لیے ابھی سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہم تمام وکلاء برادری، سول سوسائٹی، میڈیا برادری، اساتذہ، طالب علموں اور کسان حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی کی تحریک میں شرکت کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں قانونی ٹیم اور وکلاء پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ عمران خان کا پیغام ٹھیک طرح سے نہیں پہنچایا جا رہا۔ شہباز گل نے بھی قانونی ٹیم اور وکلاء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی بات ٹھیک سے کور کمیٹی تک نہیں پہنچائی جا رہی۔ اجلاس کے دوران کور کمیٹی کے سامنے عمران خان کی بہن علیمہ خان کے لیے بھی عمران خان کا پیغام رکھا گیا اور بتایا گیا کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ کسی بھی سیاسی سرگرمی کے لیے علیمہ خان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ عمران خان کا پیغام دیا گیا کہ علیمہ خان پارٹی کے سیاسی اور دیگر معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی، علیمہ خان پارٹی کو ہدایات نہیں دیں گی۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں شیر افضل مروت کی جانب سے اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو عمران خان سے ملاقات کے لیے جمع کروائی گئی فہرست پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ شیر افضل مروت نے اپنی مرضی سے فہرست بنائی اور جمع کروا دی۔ کور کمیٹی ارکان نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیر افضل مروت نے خود سے یہ فیصلے کیسے کر لیے، بیرسٹر گوہر کو اس معاملے پر کور کمیٹی کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر خان اپنے نام کیوں دے آئے ہیں؟ چائنا نے خیبر پختونخوا میں چائنیز انجینئرز پر ہوئے حملے کے بعد پاکستان سے ٹھوس اقدامات اور سیکیورٹی بڑھانے سمیت سیکیورٹی رسک کو مکمل ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ پاکستان سیکیورٹی بڑھائے اور سیکیورٹی رسک کو مکمل ختم کرے۔ پاکستان چینی اہلکاروں، اداروں اور منصوبہ کی مکمل حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں کانسرٹ ہال حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں دوستو تاجکستان سے مزید 9 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تاجک سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ تاجکستان نے 9 افراد کو حراست میں لیا ہے جن کا تعلق ماسکو کانسرٹ ہال میں ہونے والی فائرنگ اور اس کی ذمہ داری قبول کرنے والے عسکریت پسند گروپ سے تھا۔ اس سے پہلے دوستو روسی حکام نے 11 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا تھا جن میں سے 4 افراد کا تعلق تاجکستان سے بتایا گیا تھا، دیگر میں سے کچھ کا تعلق وسط ایشیائی ملک سے تھا۔ 4 مشکوک ملزمان کو شدید زخمی حالت میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ مارچ کی 22 تاریخ کو 4 مسلح افراد نے ماسکو میں واقع کانسرٹ ہال پر دعویٰ بول کر اندھا دھند فائرنگ کرنے کے بعد ہال کو آگ لگا دی تھی۔ حملے کے نتیجے میں 150 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 100 سے زائد زخمی تھے۔ سائنسدانوں نے انٹرنیٹ سپیڈ کا نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے جو موجودہ براڈ بینڈ کی رفتار سے دوستو 45 لاکھ گنا زیادہ تیز ہے۔ سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے عمومی طور پر استعمال ہونے والے آپٹیکل فائبر کی مدد سے 301 ٹیرا بٹس فی سیکنڈ کی رفتار سے انٹرنیٹ چلا کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس رفتار سے انٹرنیٹ مووی ڈیٹا بیس یعنی IMDb پر موجود ہر مووی 1 منٹ میں ڈاؤن لوڈ کی جا سکے گی۔ سائنسدانوں نے یہ ریکارڈ ڈیٹا منتقلی کی رفتار ایک نئی آپٹیکل پروسیسنگ ڈیوائس بنا کر حاصل کی جس نے نئی ویو لینتھ بینڈز کی راہ کھولی جس کو اس سے پہلے فائبر آپٹک نظام میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ ایسٹرن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر آئن فلپس کا کہنا تھا کہ ڈیٹے کو گھر یا دفتر میں موجود انٹرنیٹ کنیکشن جیسے آپٹیکل فائبر کے ذریعے بھیجا گیا۔
امریکہ نے اسرائیل کو اربوں ڈالرز کے بم اور لڑاکا طیارے بھیجنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن حکومت نے 2000 پاؤنڈ وزنی بموں سمیت دیگر اسلحہ اسرائیل کو بھیجنے کی منظوری دی ہے۔ اسرائیل کو اربوں ڈالر کا اسلحہ فراہم کرنے کی منظوری خاموشی سے دے دی گئی۔ معاہدے کے تحت امریکہ اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی 1800 سے زائد بم اور 500 پاؤنڈ وزنی 500 بم فراہم کرے گا، اور اسرائیل کو جدید ترین جنگی طیارے بھی دیے جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2000 پاؤنڈ وزنی بم پورے شہر کو تباہ کرنے اور زمین پر 40 فٹ گہرا گڑھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ اپنے دیرینہ اتحادی اسرائیل کو 3.8 ارب ڈالر سالانہ فوجی امداد دیتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کے دوران چھتیں گرنے سے کئی افراد مارے گئے ہیں، جبکہ پشاور تاریکی میں ڈوب گیا۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں بارشوں کے دوران کمزور چھتیں گر جانے سے ملبے تلے دب کر کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ پیسکو کے تمام فیڈر ٹرپ کر جانے سے صوبائی دارالحکومت میں 24 گھنٹے سے زائد بجلی معطل رہی۔ بارش کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کلام میں 5 تک برف باری ریکارڈ ہو چکی ہے۔ کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ عدالت میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے نواز شریف کسان کارڈ کا آغاز کیا گیا ہے۔ کارڈ کے ذریعے قومی خزانے سے نواز شریف کی ذاتی تشہیر کی جا رہی ہے۔ قومی خزانے کو کسی بھی صورت ذاتی تشہیر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسان کارڈ کے ذریعے نواز شریف کی مشہوریت پر خرچ ہونے والا پیسہ نواز شریف سے ریکور کیا جائے۔ مکہ مکرمہ میں دنیا بھر سے 50 لاکھ سے زائد افراد رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ حرمین شریفین کے امور سے متعلق ویب سائٹ کے مطابق 50,000 سے زائد زائرین اعتکاف میں بیٹھیں گے، جبکہ سعودی عرب کی دیگر مساجد میں بھی بڑی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ رمضان میں زائرین صرف ایک بار عمرہ ادا کر سکیں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ زائرین کی تعداد بڑھنے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر افرادی اور تکنیکی سہولتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ ملک میں 9 مئی واقعات کے کیسز کا پہلا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ عدالت کی خاتون جج نے سینٹرل جیل میں 9 مئی کے مقدمے میں ملوث 51 ملزمان کو تخریب کاری کی 3 دفعات کے تحت 20 سال قید اور 10 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ملزمان کو سڑک بلاک کرنے، املاک کو نقصان پہنچانے، ہجوم جمع کرنے سمیت دیگر دفعات میں بھی سزا سنائی گئی ہے۔ فیصلے کے مطابق 8 دفعات میں مجموعی طور پر 51 مجرمان کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس موقع پر سینٹرل جیل کی سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ حساس تنصیبات پر حملے، جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ 3 ماہ سے جیل میں چل رہا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس کیس میں عدالت پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں شاہ محمود قریشی، مراد سعید، علی امین گنڈا پور سمیت متعدد رہنماؤں کی جائیداد قرقی کا حکم بھی دے چکی ہے۔ نامزد متعدد رہنما عدالتوں سے عبوری ضمانت پر ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں حماس کے حملوں میں اپنے ایک کمانڈو کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس نے خان یونس میں ناصر ہاسپٹل کے قریب ایگوز یونٹ کے کیمپ پر راکٹ فائر کیا، جس سے کمانڈو ایلون قدر یاشوف ہلاک ہو گیا، جبکہ 16 فوجی زخمی بھی ہوئے، جن میں 6 اہلکار شدید زخمی ہیں، جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حماس نے اس واقعہ کی ایک فوٹیج بھی شائع کی ہے، جس میں اس کے مجاہد کو عمارت پر RPG لانچ کرتے ہوئے دکھایا گیا، جہاں ایگوز کے دستے تعینات تھے۔ سعودی لڑکیاں سائنس اور اختراع کے میدان میں امتیاز کے ساتھ پیش قدمی کر رہی ہیں۔ یہ طالبات ممتاز ترین بین الاقوامی مراکز
اور یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ پر تخلیقی سوچ بروئے کار لا کر قوم اور انسانیت کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب دنیا ایک تکنیکی انقلاب اور مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز میں ترقی کے دور سے گزر رہی ہیں۔ سعودی طالبات اس شعبے میں بھی نمایاں کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ سعودی خواتین کی ان کامیابیوں کا خلاصہ دوستو یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں سعودی لڑکی اپنی کم عمری کے باوجود مختلف شعبوں میں بہت سے تجربات میں مہارت کے ساتھ شامل ہونے میں کامیاب رہی ہے۔ پہاڑی مقامات بہت پرفضا ہوتے ہیں جنہیں صحت کے لیے مفید گردانا جاتا ہے، لیکن اب سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں پہاڑی ایریا میں پیدا ہونے والے بچوں کے متعلق ایک انتہائی تشویشناک انکشاف کر دیا ہے۔ سائنسدانوں نے 60 ممالک کے مختلف طرح کے علاقوں میں پیدا ہونے والے 9.5 لاکھ بچوں کے طبی ڈیٹا کا تجزیہ کر کے بعد بتایا ہے کہ جو بچے سطح سمندر سے زیادہ بلند مقامات پر پیدا ہوتے ہیں ان کا پیدائش کے وقت سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور زندگی میں آگے چل کر بھی انہیں کئی طرح کے طبی مسائل لاحق ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں آکسیجن کا لیول بہت ہی کم ہوتا ہے، اور جب یہ بچے پیٹ میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں تو مناسب آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ان کی نشو و نما ٹھیک سے نہیں ہو پاتی۔ تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ جو بچے سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پر پیدا ہوتے ہیں ان کا پیدائشی سائز نمایاں طور پر چھوٹا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی ان کی نشو و نما بہت متاثر ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کو خواہ ہیلتھ کیئر کی اچھی سہولیات ہی کیوں نہ میسر ہوں اور گھر میں ان کی دیکھ بھال خوب کی جائے، اس کے باوجود فضا میں آکسیجن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی نشو و نما پھر بھی متاثر ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، پشاور یا افغانستان کے لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ایسی بات ان میں کہیں بھی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت سے لوگوں سے زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بجلی گرنے سے فاسفورس آزاد ہوا تھا اور اس نے زندگی کے لیے ضروری ابتدائی کیمیکل تشکیل دیے تھے۔ آج سے اربوں سال قبل برقی شراروں نے زمین پر فاسفورس کی مقدار بڑھائی تھی، جس سے حیات کے لیے ابتدائی سامان پیدا ہوا تھا۔ ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کڑکتی ہوئی بجلی سے زمین پر زندگی کے لیے لازمی اجزاء بکھیرے تھے اور اس کے بعد حیات پیچیدہ ہوتی چلی گئی تھی۔ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے فاسفورس ایک اہم عنصر ہے، لیکن اربوں سال تک یہ زمین پر عام دستیاب نہ تھا اور زمین کی غیر حل پذیر معدنیات میں کہیں پھنسا ہوا تھا۔ اس تحقیق میں ماہرین نے زور دے کر کہا ہے کہ آخر ایسا کب اور کیوں کر ہوا جب زمین پر فاسفورس مفید اور قابل عمل بنا، اور یوں اس نے زندگی کے بنیادی ترین اجزاء مثلاً ڈی این اے، آر این اے اور دیگر حیاتی سالمات کی بنیادی اینٹ کا روپ دھارا۔ پہلے انہوں نے شرائبر سائٹ نامی مخصوص شہابی پتھروں پر غور کیا جس میں فاسفورس موجود ہوتی ہے۔ زمین پر یہ پتھر گرتے رہے ہیں اور ان کے تصادم سے عین ممکن تھا کہ زندگی ابتدائی حالت میں جاگ اٹھی ہو۔ انہی شرائبر سائٹ شہابیوں میں فاسفورس کا ایک اور مقام دریافت کیا جو فلیگرائٹس کہلاتے ہیں اور ایک قسم کا شیشہ ہوتے ہیں، لیکن یہ شیشے بھی اس وقت بنتے ہیں جب آسمانی بجلی کا زوردار عمل ہوتا ہے۔ ایک کمپیوٹر ماڈل کے ذریعے معلوم ہوا کہ قدیم زمین پر سال میں 1 سے 5 ارب مرتبہ زوردار بجلی کڑکتی تھی، اور ان میں سے 10 کروڑ سے 1 ارب مرتبہ بجلی زمین پر ضرور گری ہوگی۔ اس طرح شہابیوں میں پھنسی فاسفورس آزاد ہو کر اس قابل ہوئی کہ اولین حیاتیاتی کیمیکل بنا سکے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید بجلی کے شراروں نے فاسفورس کی راہ ہموار کی اور اس سے زندگی کی ابتدائی شکل کا ظہور ہوا ہو۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔